السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے سلطنت غوریہ کے بارے میں۔ غوری خاندان مشرقی ایران، نژاد سابقہ بت پرست اور بعد میں سنی اسلامی وسطی افغانستان کے صوبہ غور کے خطے میں شروع ہونے والی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطنت غوریہ 552 ہجری تا 603 ہجری تک قائم حکومت تھی، جس کو برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ غوری خاندان کی اس حکومت کو تاریخ میں آلِ شنسب کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا دارالحکومت برات، غور، غزنی اور لاہور تھے۔ یہ سلطنت سور پشتون قبیلے کے حکمران تھے۔ غوری خاندان کی حکومت سلطنت غزنوی کے خاتمے کے بعد قائم ہوئی۔ اگرچہ یہ حکومت صرف 50 سال قائم رہی، لیکن تاریخ اسلام میں اس کو اس وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس کے زمانے میں شمالی ہند اور بنگال میں پہلی مرتبہ اسلامی حکومت کی بنیادیں پڑیں۔ غوری خاندان شروع میں خاندان غزنی کے حکومت کا باج گزار تھا اور کابل ہرات کے درمیان غور کے پہاڑی علاقے پر اس کی حکومت تھی۔ اس علاقے کا مرکز فیروز کوہ تھا۔ غور کے باشندے نسلاً تاجک تھے۔ اس وقت تک اسلامی تاریخ میں جن قوموں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا وہ عرب، ایرانی، ترک اور بربر تھے۔ غوریوں کی دور حکومت میں تاجک پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم قوم کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔ سلطان ابراہیم غزنوی 1451 ہجری تا 492 ہجری کے بعد غور کے حکمران ملک عز الدین حسین نے خود مختاری حاصل کر لی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین سوری حکمران ہوا۔ اس نے بہرام شاہ غزنوی 1512 ہجری تا 547 ہجری کے زمانے میں غزنی پر حملہ کیا اور شہر پر قبضہ کر کے سلطان کا لقب اختیار کیا، لیکن بہرام شاہ نے جلد ہی غزنی کو اسی سے چھین لیا اور سیف الدین کو قتل کرا دیا۔ جب سیف الدین کے بھائی علاء الدین حسین کو اطلاع ملی تو اس نے بھائی کا انتقام لینے کے لیے غزنی پر حملہ کر دیا اور شہر کو آگ لگا دی اور 7 دن تک قتل عام کیا۔ اس ظالمانہ اقدام پر وہ تاریخ میں علاء الدین جانسوز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 551 ہجری میں علاء الدین جانسوز کا انتقال ہو گیا۔ غور کے علاقے میں اس وقت کرامتہ اور اسماعیلی فرقے کا بہت اثر تھا اور علاء الدین بھی ان کا ہم عقیدہ تھا، لیکن جب اس کا لڑکا سیف الدین ثانی جو سنی عقیدے کا تھا تخت پر بیٹھا تو اس نے غور کے علاقے سے کرامتہ فرقے کا اثر ختم کر دیا۔ غور کے خاندان کی حقیقی اہمیت 2 بھائیوں غیاث الدین اور شہاب الدین محمد غوری کے زمانے میں حاصل کی، جو سیف الدین ثانی کے چچا زاد بھائی تھے اور سیف الدین کے انتقال کے بعد یکے بعد دیگر تخت نشین ہوئے۔ غیاث الدین غوری نے 567 ہجری بمطابق 1173 عیسوی میں غزنی کو مستقل طور پر فتح کر لیا اور شہاب الدین محمد غوری کو سلطان محاذ الدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھایا۔ غیاث الدین نے اس دوران ہرات اور بلخ بھی فتح کر لیے اور ہرات کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان شہاب الدین غوری اگرچہ اپنے بھائی کا نائب تھا، لیکن اس نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا۔ 598 ہجری میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پورے غوری سلطنت کا حکمران بن گیا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی فتوحات کا آغاز ملتان اور
اوچ سے کیا اور 1175 عیسوی میں دونوں شہر فتح کر لیے۔ اس کے بعد 1179 عیسوی میں پشاور اور 1182 عیسوی میں دیبل کو فتح کر کے غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دیا۔ بعد ازاں شہاب الدین نے 1186 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ فتح لاہور کے بعد شہاب الدین نے بھڈنڈا فتح کیا، جس پر دہلی اور اجمیر کے ہندو راجا پرتھوی راج چوہان ایک زبردست فوج لے کر اس کے مقابلے پر آیا اور تلاوڑی کے میدان میں شہاب الدین کو شکست دی، لیکن شہاب نے اگلے ہی سال پچھلی شکست کا بدلہ چکاتے ہوئے نہ صرف پرتھوی راج کو شکست دی بلکہ وہ جنگ میں مارا بھی گیا۔ شہاب نے آگے بڑھ کر دلی اور اجمیر کو فتح کر لیا اور اس کے سب سالار بختیار خلجی نے بہار اور بنگال کو زیر نگین کیا۔ یوں پورا شمالی ہندوستان اور پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس تمام مدت میں شہاب الدین محمد غوری کا بھائی غیاث الدین ہرات پر حکومت کرتا رہا۔ اس نے ہرات شہر کو بڑی ترقی دی اور وہاں ایک شاندار جامع مسجد تعمیر کرائی جو آج بھی موجود ہے اور شہر ہرات کی سب سے اہم اور بڑی عمارت ہے۔ غیاث الدین نے 46 سال حکومت کی اور 598 ہجری میں اس کے انتقال کے بعد شہاب الدین محمد غوری ہرات میں بھائی کی جگہ پوری غوری سلطنت کا بادشاہ ہو گیا۔ غوریوں اور خوارزم شاہی سلطنت کے درمیان جنگوں کا سلسلہ پرانا تھا اور انہی لڑائیوں کے سلسلے میں شہاب الدین 601 ہجری میں خوارزم تک پہنچ گیا، لیکن وہاں اس کو شکست ہوئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ محمد غوری جنگ میں کام آ گیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر پنجاب کے ککوروں نے بغاوت کر دی۔ محمد غوری فوراً پنجاب آیا اور بغاوت فروغ کی، لیکن بغاوت فروغ کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہا تھا تو دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی شہادت کے ساتھ غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ ہرات اور غزنی کے علاقے پر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو گئی اور بر صغیر پاک و ہند میں محمد غوری کے وفادار غلام اور دہلی میں سلطان کے نائب قطب الدین ایبک نے ایک مستقل اسلامی حکومت قائم کر لی۔ یہ تھی سلطنت غوریہ، غوری خاندان کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔